اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم اہل بیت علیہم السلام کے ایک ایسے عظیم امام کی زندگی کے بارے میں جانیں گے جنہوں نے اپنی پوری زندگی انتہائی سخت سیاسی حالات، عباسی حکومت کی نگرانی اور پابندیوں کے باوجود دین اسلام اور مکتب اہل بیت علیہ السلام کی حفاظت میں گزار دی۔ یہ عظیم شخصیت حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، جو کہ شیعہ مکتب فکر کے 11ویں امام ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ آپ کا زمانہ بظاہر بہت مختصر تھا، لیکن آپ نے اس سے مختصر مدت میں علم، تقوی، اخلاق، صبر اور ہدایت کی ایسی مثال قائم کی جسے آج بھی عقیدت و احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اور شاید سب سے اہم بات یہ ہے کہ آپ ہی وہ امام ہیں جن کے گھر میں حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آئیے امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کو ابتدا سے آخر تک مختصر مگر جامع انداز میں سمجھتے ہیں۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی ولادت 8 ربیع الثانی 232 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ اگرچہ آپ علیہ السلام کی تاریخ ولادت کے بارے میں بعض تاریخی روایات میں اختلاف بھی ملتا ہے۔ آپ کے والد بزرگوار حضرت امام علی نقی علیہ السلام 10ویں امام تھے، جبکہ آپ کی والدہ محترمہ کا نام روایت میں مختلف انداز سے بیان ہوا ہے اور انہیں نہایت پاکیزہ اور بافضیلت خاتون کے طور پر یاد کیا جاتا ہے۔ آپ کا نسب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک حضرت علی علیہ السلام اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کے ذریعے پہنچتا ہے۔ آپ کا نام حسن تھا اور آپ کی مشہور کنیت ابو محمد تھی۔ آپ کو عسکری اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ نے اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ سامرا کے عسکری علاقے میں گزارا، جہاں عباسی حکومت نے آپ کو سخت نگرانی میں رکھا ہوا تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے ایک ایسے گھرانے میں پرورش پائی جہاں علم، عبادت، تقوی اور اخلاق کو بنیادی حیثیت حاصل تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والد امام علی نقی علیہ السلام سے علم و معرفت کو حاصل کیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب عباسی حکومت اہل بیت علیہ السلام کے بڑھتے ہوئے روحانی اور علمی اثر و رسوخ سے خوف زدہ تھی۔ حکمران جانتے تھے اگر اہل بیت علیہ السلام کے علوم اور ان کی تعلیمات عام ہوئیں تو لوگ ظلم و جبر کے نظام کے مقابلے میں حق کی طرف متوجہ ہوں گے۔ اسی وجہ سے امام علی نقی علیہ السلام اور بعد میں امام حسن عسکری علیہ السلام پر سخت نگرانی رکھی گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا ایک بڑا حصہ سامرا میں گزرا۔ آپ کو اپنے والد کے ساتھ مدینہ سے سامرا لایا گیا۔ عباسی حکومت کی طرف سے آپ علیہ السلام پر مسلسل نظر رکھی جاتی تھی، یہاں تک کہ آپ کی آمد و رفت، ملاقاتوں اور لوگوں سے رابطوں پر بھی نگرانی کی جاتی تھی۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ تھی کہ اتنی سخت نگرانی کے باوجود لوگ امام علیہ السلام کی طرف علم، رہنمائی اور روحانی مسائل کے لیے متوجہ ہوتے تھے۔ امام علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کی رہنمائی مختلف ذرائع سے فرماتے، اپنے اصحاب سے رابطہ رکھتے اور اسلامی تعلیمات کو آگے منتقل کرتے رہے۔ سال 254 ہجری میں امام علی نقی علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام حسن عسکری علیہ السلام منصب امامت پر فائز ہوئے۔ آپ کی عمر تقریباً 22 سال تھی۔ آپ علیہ السلام کی امامت کا دور تقریباً 6 سال پر مشتمل رہا۔ یہ 6 سال بھی انتہائی مشکل حالات میں گزرے۔ عباسی خلفاء امام علیہ السلام کی شخصیت، علم اور لوگوں میں آپ کی مقبولیت سے خوفزدہ تھے، اسی لیے امام علیہ السلام کو آزادی سے تبلیغ اور عوامی سطح پر سرگرمیوں کا موقع نہیں دیا جاتا تھا۔ لیکن امام حسن عسکری علیہ السلام نے حالات کے مطابق ایک حکمت عملی اختیار کی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کی تربیت کی، انہیں دینی مسائل سمجھانے
اور انہیں آئندہ والے دور کے لیے تیار کیا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام صرف ایک روحانی شخصیت ہی نہیں بلکہ ایک عظیم عالم اور معلم بھی تھے۔ آپ علیہ السلام سے مختلف اسلامی موضوعات پر روایات منقول ہوئی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے قرآن، عقائد، اخلاق اور اسلامی احکام کے حوالے سے اپنے اصحاب کی رہنمائی فرمائی۔ آپ علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ علم صرف کتابوں میں محفوظ رکھنے کا نام نہیں بلکہ علم کو کردار میں تبدیل کرنا بھی ضروری ہے۔ آپ علیہ السلام کا اخلاق، عبادت، سخاوت اور صبر خود ایک عملی درس تھا۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شخصیت کا ایک بہت خوبصورت پہلو آپ علیہ السلام کا اخلاق تھا۔ روایات میں آپ علیہ السلام کی عبادت، زہد، سخاوت اور صبر کا ذکر ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کے مسائل کا خیال رکھتے تھے اور ضرورت مندوں کی مدد فرماتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے سخت حالات میں بھی اپنے مخالفین کے ساتھ اخلاق کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا۔ یہی اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات کا کہ انسان مشکل حالات میں بھی اپنے اخلاق کو نہیں چھوڑتا۔ دوستو، امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی کا سب سے اہم اور حساس پہلو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی ولادت ہے۔ امامیہ روایت کے مطابق حضرت امام مہدی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام کے فرزند اور 12ویں امام ہیں۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام روایات میں حضرت نرجس خاتون سلام اللہ علیہا کے طور پر مشہور ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت کے حوالے سے امامیہ مصادر میں بیان کیا گیا ہے کہ آپ کی ولادت 15 شعبان 255 ہجری کو سامرا میں ہوئی۔ اس زمانے میں عباسی حکومت کو اس بات کا خوف تھا کہ اہل بیت علیہ السلام میں سے ایک ایسی شخصیت ظاہر ہوگی جو ظلم و جبر کے مقابلے میں قیام کرے گی۔ یہی وجہ ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھرانے پر خصوصی نگرانی رکھی گئی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے اپنے قابل اعتماد اصحاب کو اپنے فرزند کی معرفت اور ان کی امامت کے بارے میں آگاہ کیا۔ یہ معاملہ انتہائی احتیاط کے ساتھ انجام دیا گیا کیونکہ حکومتی نگرانی بہت سخت تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت کے بعد امام مہدی علیہ السلام کی امامت کا آغاز ہوا۔ امامیہ عقیدے کے مطابق بعد میں آپ علیہ السلام غیبت صغریٰ میں اور پھر غیبت کبریٰ میں تشریف لے گئے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی میں ہی اصحاب کو اس نئے دور کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کو یہ سمجھایا کہ ہر زمانے میں دین کی حفاظت، صبر، تقوی اور حق کی پہچان ضروری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کی مختصر امامت دراصل مستقبل کے ایک بہت بڑے مرحلے کی تیاری بھی تھی۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی تعلیمات میں تقوی، سچائی، عبادت، صبر اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک پر بہت زور ملتا ہے۔ آپ علیہ السلام کی تعلیمات کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان صرف اپنے دعوے سے اہل بیت علیہ السلام کا پیروکار نہیں بنتا بلکہ اپنے کردار سے اس محبت کو ثابت کرتا ہے۔ یعنی اگر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہمیں اپنے اخلاق، عبادت، سچائی اور معاملات میں بھی اس محبت کا اظہار کرنا چاہیے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی بہت مختصر تھی۔ آپ تقریباً 28 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ مشہور امامیہ روایات کے مطابق آپ علیہ السلام کی شہادت 8 ربیع الاول 260 ہجری کو سامرا میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کو زہر دیے جانے کا ذکر متعدد روایات اور تاریخی مصادر میں ملتا ہے، اگرچہ اس واقعے کی تفصیلات اور اس کے ذمہ دار کے تعین میں تاریخی روایات کے درمیان اختلاف پایا جاتا ہے۔ امام علیہ السلام کی شہادت کے وقت عباسی حکومت کی طرف سے سخت نگرانی موجود تھی۔ آپ علیہ السلام کی شہادت نے اہل بیت علیہ السلام کے پیروکاروں کو ایک بار پھر غمزدہ کر دیا۔ آپ علیہ السلام کا جسد مبارک سامرا میں آپ کے والد بزرگوار امام علی نقی علیہ السلام کے قریب سپرد خاک کیا گیا۔ آج وہی مقام روضہ امامین عسکریین علیہ السلام کے نام سے دنیا بھر کے زائرین کے لیے عقیدت کا مرکز ہے۔ میرے انتہائی محترم ناظرین، اگر ہم امام حسن عسکری علیہ السلام کی پوری زندگی کو صرف چند جملوں میں سمیٹنے کی کوشش کریں تو پہلا سبق یہ ہے: مشکل حالات میں حق کا راستہ نہیں چھوڑنا۔
دوسرا سبق علم حاصل کرنا اور اسے دوسروں تک پہنچانا۔ تیسرا سبق عبادت کے ساتھ اچھے اخلاق کو اختیار کرنا۔ چوتھا سبق ظلم اور دباؤ کے باوجود صبر اور حکمت کے ساتھ دین کی حفاظت کرنا۔ اور پانچواں اور سب سے اہم سبق اہل بیت علیہم السلام کی محبت کو صرف جذبات تک محدود نہ رکھنا بلکہ ان کی تعلیمات کو اپنی زندگی میں نافذ کرنا ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ بتاتی ہے کہ عظمت کا تعلق عمر کی طوالت سے نہیں ہوتا، کبھی ایک مختصر زندگی بھی صدیوں تک انسانیت کو روشنی فراہم کرتی ہے۔ امام حسن عسکری علیہ السلام نے صرف تقریباً 28 سال کی زندگی پائی، لیکن علم، تقویٰ، صبر، اخلاق اور امامت کے میدان میں ایسی میراث چھوڑی جو آج بھی کروڑوں دلوں کو متاثر کرتی ہے۔ خداوند عالم سے دعا گو ہیں کہ خداوند کریم محمد و آل محمد علیہ السلام کی سچی محبت عطا فرمائے، ان کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ ہمیں امام زمان اجل اللہ فرجہ شریف کا سچا سپاہی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج قائم آل محمد۔ میرے محترم ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے ضرور شیئر کریں تاکہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی زندگی اور تعلیمات زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ خداوند کریم آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا۔ یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد۔